بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت کو چاہیے کہ دل کی معصومیت سے اپنے خاوند کا دل جیت لے۔ یہ دل کی معصومیت ہر خاوند کو اچھی لگتی ہے، اور جب خاوند کا دل سمجھتا ہے کہ میری بیوی دل سے بہت معصوم ہے، اس بیوی کو ہمیشہ اپنی آنکھ کی پتلی بنا کے رکھتا ہے۔ جھوٹی عورت، کینہ پروت عورت، دھوکہ دینے والی خاوند کو مس گائیڈ کرنے والی عورت ہمیشہ اپنا گھر برباد کر بیٹھتی ہے۔ خاوند کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ کا معاملہ نہ برتیں۔ جس بندے کے ساتھ کبھی 1-2 گھنٹے کے لیے ملاقات ہو، اس کے سامنے تو جھوٹ چل جاتا ہے، اور جس کے ساتھ 24 گھنٹے کا واسطہ ہو، اس کے ساتھ جھوٹ نہیں چلتا۔ کبھی نہ کبھی تو جھوٹ کھل جاتا ہے، اور جب خاوند کو یہ احساس ہو کہ بیوی میرے سامنے جھوٹ بولتی ہے، تو پھر بیوی کا مقام خاوند کی نظر میں گر جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنا، خاوند کے بارے میں دل میں نفرت اور کینہ رکھنا، یہ عورت کی غلطیوں میں سے سب سے بڑی غلطی ہے۔ بلکہ جتنی نیک عورت ہوگی، اس کا اثر اس کے شوہر کے دل پر پڑے گا۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ جب عورت کے دل میں شوہر کی عظمت ہوگی، پیار ہوگا، محبت ہوگی، خود بخود شوہر کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا اپنے وزیر سے کہ یہ جو کہتے ہیں دل کو دل سے راحت ہوتی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ وزیر باتدبیر تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو یہ بات میں آنکھوں سے دکھا سکتا ہوں، مگر اب ذرا کسی وقت نارمل کپڑے پہن کے میرے ساتھ چلیے۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ نے اپنا تاج رکھا، کپڑے رکھے، شاہانہ اور عام جو لوگ ہوتے ہیں ان جیسا لباس پہن لیا، اور وزیر کے ساتھ باہر محل سے چلتے چلتے ایک بندہ آگے آ رہا تھا۔ تو وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، یہ کیسا آدمی ہے؟ اس نے کہا بے وقوف لگتا ہے، کوئی تمیز ہی نہیں اس کو۔ اس نے کہا ٹھیک، آئیں ذرا اس بندے سے بھی سن لیں۔ وزیر اس بندے کے پاس گیا، سلام دعا کی اور کہنے لگا سناؤ یار، آج کل کا بادشاہ کیسا ہے؟ اس بندے نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں کا بے وقوف بادشاہ بن گیا، سمجھ ہی نہیں اس کو، وہ بادشاہ بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس نے بھی آگے سے ایسے ہی الٹے سیدھے کمنٹس دے دیے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد آگے گئے تو وزیر کی نظر ایک اور نوجوان پر پڑی۔ اس طرح بادشاہ نے یہ پوچھا بادشاہ سلامت، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے کہا پڑھا لکھا بھلا آدمی نظر آتا ہے، اچھا انسان ہے۔ اس نے کہا آئیے اب ذرا اس سے بھی پوچھتے ہیں۔ وزیر نے اس سے جا کے پوچھا سناؤ بھائی، ہمارا بادشاہ کیسا ہے؟ کہنے لگا یار بہت ہی سمجھدار ہے، اور اس نے تو رعایا کو بہت ہی خوش کر رکھا ہے، اور ہم لوگ تو بڑے لکی ہیں کہ ہمارا بادشاہ ٹیلنٹڈ ہے۔ اب وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ دیکھیں، آپ کے دل میں دوسروں کے بارے میں جو خیالات آ رہے تھے، آپ کے بارے میں وہی خیالات دوسرے بندے کے دل میں آ رہے تھے۔ یہ ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں اگر دوسروں کے لیے محبت کے جذبات اٹھ رہے ہیں، پیار آ رہا ہے، تو یہ میسج اس کو آٹومیٹک پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا دل اس میسج کو آٹومیٹک کیچ کر لیتا ہے، اور بندے کے دل میں بھی اس کے بارے میں محبت اور پیار کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے دل میں شوہر کے بارے میں ہمیشہ محبت رکھیں، بلکہ اگر شوہر کی کوتاہیاں بھی ہوں، اگر اس کے اندر غلطیاں بھی ہوں، اگر وہ بدکاری میں پڑنے والا بھی ہو، تو آپ کا تو شوہر ہے۔ آپ اس کے عیبوں کو جاننے کے باوجود اس سے محبت کریں۔ آپ کی زندگی کا ساتھی ہے، آپ کی محبت اس کو نیکی کی طرف لے آئے گی، اور آپ کے جھگڑے الٹا اس کو اور زیادہ برا بنا دیں گے۔ تو عیبوں کو جانتے ہوئے بھی درگزر سے کام لینا ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا تم اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کرو۔ تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کی بدکاری کے باوجود، غلطیوں کے باوجود، اپنے دل میں اس کے ساتھ محبت رکھے۔ ایک وہ بات جو جھگڑنے کا باعث بنتی ہے، وہ باہر گھومنے کی عادت ہے۔ عام طور پر مرد عورتوں کو گھومنے کی عادت ڈال لیتے ہیں، اور کئی جگہوں پر عورتوں کو ماں باپ کے گھر سے ہی یہ عادت پڑی ہوتی ہے باہر گھومنے کی۔ یہ جو باہر گھوم رہے ہیں نا، یہ ازواجی زندگی کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ سے ہے کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان ناک جاگ کرنے والوں کو بھی ساتھ لگا دیتا ہے۔ اب 2 قسم کی مصیبتیں باہر کے مرد ہوں گے۔
جو اس عورت کو جھانکنے لگیں گے اور کسی کو اس کی شکل اچھی لگ گئی تو وہ اس کا اتا پتہ کرے گا، اس کو میسج کرنے کی کوشش کرے گا اور خواہ مخواہ اس کا گھر برباد کرے گا۔ اور اگر خاوند کی نظر کسی غیر پر پڑ گئی تو خاوند اپنی بیوی کی بجائے اس کے ساتھ اٹیچ زیادہ ہو جائے گا۔ تو میاں بیوی کا یہ سوچنا کہ آؤ گھومنے پھرنے چلتے ہیں، یہ فرنگیوں کی طرز ہے، فرنگیوں کا طریقہ کار ہے، اس لیے ہم نے تو اس انجام کو ہمیشہ ہی برا دیکھا ہے۔ عورتیں اگر اپنے شوہر کے ساتھ باہر جانا چاہتی ہیں تو کسی پارک میں جانا یا کسی ایسی جگہ پر جانا جہاں مجمع نہ ہو وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر گھر کی بجائے ہجوم میں جانا نامناسب ہے اور زندگی اور انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یا تو شیطان بیوی کو کسی گناہ میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے یا شوہر کو کسی گناہ میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اچھی زندگی گزارنے کے لیے اگر شوہر کو گھر میں ہی گرم چولہا مل جائے اور گرم دل مل جائے تو اس کے سوا اس کو تیسری کوئی چیز نہیں چاہیے۔ آپ کے گھر میں ہی اس کو اچھے کھانے بنا کر دیں اور گھر میں ہی اس کو اپنے دل کا احساس دیں کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتی ہیں، تو پھر شوہر کو باہر گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ شوہر اگر غصے میں ہو تو اس کو بھی عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ شوہر پر جب شہوت کا بھوت سوار ہو تو اس کے ساتھ بھی عقل مندی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ جیسے بھی ہو اس کے اس نشے کو اتار دو۔ شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عورت اگر اونٹ کے اوپر سوار ہے اور شوہر اشارہ کرے کہ نیچے آؤ مجھے تمہاری ضرورت ہے تو وہ اونٹ سے نیچے اترے، شوہر کی ضرورت کو پورا کرے اور پھر اونٹ پر دوبارہ چڑھ کر بیٹھے۔ تو شریعت نے کتنے خوبصورت اصول ہمیں بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔